الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے ہم ایک بار پھر اس کے پیارے گھر میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کرتا تعلیمات سیکھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس کا فیضان اللہ ہماری نسلوں میں جاری فرمائے۔ واجب الاحترام، نماز کے متعدد مسائل کا فہم حاصل کرنے کے بعد آج کے درس میں ہم احکام الجنائز پہ گفتگو کریں گے۔ احکام جنازہ کہ وہ کیا کیا ہیں اور اس کا فہم کس قدر ضروری ہے، جس کو آپ میت کے احکام کہتے ہیں۔ آج کے درس میں احکام جنازہ پہ بات ہوگی، چونکہ یہ ذرا ڈیٹیلڈ ہیں، تفصیلی ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ عزیز ہم صلاۃ جنازہ یعنی نماز جنازہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو مسئلہ آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، یہ جو مسائل اس درس کی موضوع کی مناسبت سے ہم سیکھیں گے، یہ قریب ہم میں سے ہر شخص کو درپیش ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ہر نفس کو موت لاحق ہے تو ہر شخص ان مراحل سے گزرے گا، اور آئے روز ہمارے گھروں میں یہ مسائل تو خیر درپیش رہتے ہی ہیں، ان کا جاننا آج ہر ضروری ہے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جو شخص قریب المرگ ہو، بیمار ہے، بستر مرگ پہ ہے، اور اب یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی جان قریب پرواز کر جائے گی، تو اس کو دائیں پہلو پر لٹا کر قبلہ رو کیا جائے۔ دائیں پہلو پہ لٹا کے قبلہ رو کر دیا جائے۔ لیکن اگر پیٹھ کے بل بھی لیٹا رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی طور پہ پیٹھ کے بل لیٹے رہنے سے اس کے جبڑے اور آنکھیں بند کرنا آسان ہوتی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ لٹایا جائے۔ البتہ اس کا جو سر ہے یہ تھوڑا اونچا رکھا جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ایسے حالات میں اہل خانہ کے حواس ہی قائم نہیں رہتے، وہ ایک عجیب افراتفری کا سما ہوتا ہے اور یہ مسائل ذہن نشین نہیں رہتے۔ تو اس لیے میری کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔
بار بار جیسے کہتے ہیں نا وہ بات چت کے کرنا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں، کیونکہ ہمارے گھروں میں اکثر یہ مسائل درپیش رہتے ہیں۔ میت کے پاس جب ایسے مراحل ہوتے ہیں تو میت کی خواتین رشتہ دار اور مرد حضرات بھی آہوازاری شروع کر دیتے ہیں، ابھی روح پرواز نہیں کی ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسانوں کو اثرات نظر آ جاتے ہیں تو وہ آہوازاری شروع کر دیتے ہیں۔ میت کے پاس آہوازاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے۔ تلقین کیسے کرنی ہے؟ اسے یہ نہ کہا جائے کہ کلمہ شہادت پڑھو، یہ نہ کہا جائے، اس کے پاس کلمہ شہادت کا ورد کیا جائے، اور وہ بھی اونچی آواز میں نہیں، اتنی ہی آواز میں کہ اسے بھی سنائی دیتا رہے اور جو سامعین وہاں پر موجود ہیں ان کو بھی سنائی دیتا رہے۔ اس کو کہا نہ جائے، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اور آخری وقت کا انکار تو اس کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ پھر مرنے والے شخص کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس کے پاس جائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت کریں یا سورہ رات کی تلاوت کریں۔ سورہ رات یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں نزا کے وقت جن کا پڑھنا روح کے نکلنے میں آسانی کا باعث بنتا ہے۔ سورہ رات 13 پارہ میں، سورہ رات جو ہے یہ سورہ ابراہیم سے پہلے ہے، اور سورہ یاسین کو آپ جانتے ہیں 22 پارہ سے شروع ہوتی ہے، 30 پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ تو سورہ یاسین جو ہے یہ تجرباتی عمل میں ہے کہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس نزا کے وقت جان کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں عرض کر دوں چلتے چلتے، بات کہیں رہ نہ جائے، چونکہ مسائل وہی چھڑے ہیں تو ہمیں یہ باتیں بھی ذہن نشین رہنی چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی موت آسانی سے آئے؟ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، یہ بڑا یہاں دنیا میں تو ہم بڑھ کے مان لیتے ہیں اور بڑا کچھ کر لیتے ہیں نا، جب بندہ شکنجہ قدرت میں ہوتا ہے نا اس کی کوئی چال نہیں چلتی، بڑے سے بڑا بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اور میں کس ماں کی بولی ہے، جب فرعون شکنجہ قدرت میں آیا تھا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ وہارون، اس نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، فرمایا اب نہیں ہے، نہیں آپ کی بات قبول نہیں ہے۔ آپ اور میں کس بات کی بولی ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت کیسی آئے؟ آسان ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی موت ایسے ہی ہے جیسے اس کو تکلیف روح کے قبض کے وقت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی چیونٹی کاٹے تو، بس اتنی ہی اس کو درد ہوتی ہے۔ شہید کا معاملہ جو میں نے بھی آیا مقدس صاحب کے سامنے پڑھی ہے، جو صحیح بخاری کے حدیث ہے، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، بلکہ امام ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب شہید کی روح پرواز کرتی ہے تو اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا مالک مجھے واپس بھیج، ایک شہید یہ کہے گا مالک مجھے واپس بھیج، میں بار بار جاؤں تیرے نام پہ تیر کھاؤں، تلواروں کے زخم کھاؤں اور پھر تیری بارگاہ میں آؤں، کیونکہ وہ جو لذت تیرے دیدار کی آئی تھی وہ لذت بار بار حاصل۔ شہید کا معاملہ یہ تو بہت اچھی، یہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن بسا اوقات ہم دنیاوی معاملات میں اتنے الجھ سے جاتے ہیں
کہ ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں کہ موت کی سخت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی، ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اپنی آئندہ کی زندگی میں اس کو اپنا عمل خاص بنا لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من سر ان یمد لہ فی عمرہ، جس بندے کو یہ بات پسند آئے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، کیا کیا جائے؟ عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ من سر، جس کو یہ بات خوش کرے نا، ان یمد لہ فی عمر، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ ویوسع لہ فی رزقہ، اور اس کے رزق میں اضافہ کر وسعت دے دی جائے، رزق کیا ہو جائے؟ وسیع ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں رزق ان کا تنگ ہو؟ وہ چاہتا ہے جس کا رزق تنگ ہو جی، یہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے رزق کیا ہو؟ وسیع رزق ہو، دسترخوان وسیع ہو۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہو؟ وسیع ہو، رزق کیا ہو؟ اور عمر میں کیا ہو؟ کون چاہتا ہے اس کی عمر تھوڑی ہو جائے؟ جی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ تیسری بات میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وَيُدْفَعْ عَنْهُ مَيْتَةَ السُّوءِ، اور جس بندے کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اس سے بری موت دور کر دی جائے، اس کی موت آئے تو اچھی موت آئے۔ کون سی موت آئے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ کون کون سی؟ عمر میں اضافہ، رزق میں وسعت اور اچھی موت، تین باتیں۔ کون بندہ ہے جو تینوں پسند نہیں کرتا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا دو کام تم کر لو، میں محمد رسول اللہ تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا، تمہارے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا، اور جب تمہاری موت آئے گی اللہ تمہیں اچھی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دو کام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، دو کام تم کر لو، فَلْيَتَّقِ اللَّهُ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ کریے تھے تامی ڈریے جے، نہ کریے تھے تامی ڈریے۔ وہ جبار قہار کہاوے متاں رڑ جاوی دودھ کڑیا۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہے، معاملہ کرنا ہے تو اٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے تو بس ڈرتے رہیں اس سے، اور کوشش کریں کسی دوسرے کی طرف کچھ چلا جائے، یہ کوشش نہ کریں کہ اس کا میرے پاس رہ جائے۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہے، ویسے ہمارا عام طور پر کا رواج یہی ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو جائے لابھ انہوں جب دم پکو جانے لابھ، ہے نا جی؟ ایسی ہے معاملہ ہمارا ایسے ہی بنا ہوا ہے کہ جو کسی کو ملتا ہے وہ دبائے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اللہ سے ڈرتا رہے، ہر حال میں ڈرتا رہے، اپنے گھر کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، کوئی کام اس کے ذمے ہے تو اس میں، لین دین میں، تجارت میں، امور زندگی میں، امور دنیا میں اللہ سے کیا کرے؟ ڈرتا رہے، ہر حال میں ڈرتا رہے۔ یہ ایک بات فرمائی۔ فرمایا وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی میں اس کے پہلے حقدار اس کے والدین، اس کے دوسرے حقدار اس کے اہل خانہ، اس کے بیوی بچے، پھر اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب، پھر اس کے دوست احباب، پھر اس کے محلے دار، اس کی سوسائٹی۔ لیکن ہم سب سے پہلے ظلم کا نشان اپنے والدین کو بناتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یعنی جو ہمارے صلہ رحمی کے پہلے حقدار ہیں ہم انہی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پھر ان سے بچ جائیں تو پھر دوسرا مرحلہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کا ہوتا ہے۔ تو گھر میں تو ہم ہٹلر لگے ہوتے ہیں، گھر میں داخل نہیں ہوئے تو والدہ کہتی ہے مرغی کے بچوں کی طرح چھپ جاؤ ابو آ گئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، صلہ رحمی کرتے رہیں۔ کیا کرتے رہیں؟ اور میں بڑے وصول سے بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے کہ سختی کرنا چھوڑ دیں۔ سخت بندے کو موت کی سختی جھیلنا پڑے گی، بس یہ خلاصہ ہے جی گفتگو۔ سخت بندے کو موت کی سختی جھیلنا ہی پڑے گی،
اور موت کی سختی بڑی عبرتناک ہے. موت کی سختی بڑی عبرتناک ہے. اللہ کرے موت سب کی آسان ہو. موت سب کی آسان ہو. تو میں نے 3 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتے، حضور نے جو ان کا حل بیان کیا ہے وہ بڑا سادہ سا ہے. اللہ سے کیا کریں؟ کسی نے کوئی بات کہہ دی، چلیں اگنور کر دیں، اگنور کرتے رہا کریں، کوئی نشان میں فرق پڑتا ہے. رشتہ داروں میں مسائل بن جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں فلاں نے ایسا کیوں کیا، اس کی جرت کیوں ہوئی، وہ ہوتا کون ہے؟ یہ چھوڑے اس بات کو. اچھا، جب یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات فرمائی، ما کان ربک نسیا. آپ جو کام اللہ کے ذمہ لگاؤ گے، یا اللہ تو جان، تیرا کام جانے، پھر وہ بھولتا نہیں، وہ پورا پورا تول کے لاتا ہے. تو جب اللہ ہے کرنے والا، تمہیں کیا پڑی ہے، تم کہتے تم وہ کون ہوتا ہے؟ چھوڑے اس بات کو، اللہ خود معاملہ کر لیتا ہے، وہ کرنا جانتا ہے، لہذا سختی والا معاملہ نہ کریں. تو یہ باتیں چونکہ احکام جنائز کے حوالے سے تھی، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اس میں سے ہمیں ہر ایک کو یہ معاملہ درپیش ہے. اور یہاں ایک اور بات اپنے دل پہ لکھ لیجئے، انتقام کی تو سوچی بھی نہیں کہ آپ نے کسی سے انتقام لینا ہے، نہیں. اور یہ عام طور پر مسائل گھروں میں بنتے ہیں، فیملی میٹرز کے اندر یہ مسائل بنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی وہ فلانا چاچے پتر نے میں 10 ایک بار میں تم ہوا کون ہے، فلاں کو مطلب ذہنوں میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ باتیں بالکل بھی ذہن سے نکال دیں کہ ہم نے کسی سے انتقام لینا ہے. قریب المرد شخص جو ہے اس کے پاس حیض اور نفاس والی عورتیں جو ہیں وہ نہ بیٹھیں. بہتر یہ ہے کہ وہ نہ بیٹھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاکی کے عالم میں ہیں، اور ناپاکی کے عالم میں فرشتوں کے لیے یہ بات باعث تکلیف ہے، لہذا ان عورتوں کو نہ بیٹھنے دیا جائے. اس بات کا بھی خاص خیال رکھا جائے. جب وہ شخص جو قریب المرگ تھا، نزا کے عالم میں تھا، جب اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، تو اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں. اور آنکھیں بند کرنے والا شخص یہ کلمات کہے، اللہم یسر علیہ امرہ، یا اللہ اس شخص پر اس کے اگلے معاملے کو آسان فرما.